کہ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے دو بڑوں کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ایک بڑے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ سفر قرآن اگر ذکر نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کا غیب کا قدرتی تکوینی نظام ہمیں سمجھ نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے شریعت کا، دین کا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس پورے نظام کو، پورے سسٹم کو ہم کہتے ہیں بھائی کیا؟ شریعت، دین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے غیبی، قدرتی۔ مثلا پچھلی مرتبہ گرمی یکدم آ گئی، اس مرتبہ ابھی تک گرمی نہیں آئی۔ دو بھائی ہیں، ایک کی عمر 30 سال ہوئی ہے، دوسرے کی 90 سال ہوئی ہے، اس کو بڑھاپے میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور پہلا جو ہے وہ بالکل جوانی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک بھائی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، دوسرے کو صرف بیٹے دیے ہیں۔ کس کی عمر کتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کس کے حالات کیسے رکھے گا، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبی اور تکوینی نظام۔ تکوینی نظام ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہے بھائی، تکوینی نظام ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تکوینی نظام کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں تھوڑا سا تکوینی نظام سے پردہ اٹھا کر ہمیں کچھ چیزیں دکھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت خضر کے ساتھ جا کر سفر کرو، ملاقات کا طریقہ بتا دیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ چونکہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کا پتہ نہ بتاتے تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر تک پہنچے۔ یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ ہونا یہ چاہیے، بس چونکہ مجھے پورے پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں صرف اجمالی سی باتیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں یار فلاں جو ہے نا وہ بھی حضرت خضر کی طرح ان کو غیب کی فلاں چیزوں کا پتہ ہے۔ قرآن کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے بندے رکھے بھی ہیں جو غیبی نظام کو سمجھتے ہیں، لیکن ان بندوں کا پتہ کسی کو چل نہیں سکتا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اگر حضرت خضر کا پتہ نہ بتاتے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی حضرت خضر تک پہنچ نہ سکتے۔ ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ نے فرمائش کی مجھے سفر میں ساتھ رکھ لو۔ حضرت خضر نے فرمایا تم میرے ساتھ سفر میں تحمل نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ جو نظام اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے اور جو نظام مجھے سمجھایا ہے، ان دونوں کا چلنا بھائی کیا ہے؟ تمہیں بظاہر یوں لگے گا مشکل ہے، تم اپنے دین کی وجہ سے چپ نہیں رہ سکو گے، اور میں اپنے اللہ کے آرڈر کی وجہ سے جو کچھ مجھے حکم ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں جی میں آپ کے ساتھ صبر سے کام لوں گا۔ سفر شروع کیا، اور جب سفر شروع کیا تو آغاز یہاں سے ہوا کہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے دونوں کا حلیہ دیکھا، اللہ کی پاکیزہ ہستیاں، انہوں نے احترام سے کشتی میں بٹھایا، سفر شروع کیا۔ اور جب کرائے کی باری آئی سب سے انہوں نے کرایہ لیا، کہا نہ یہ تو پاکیزہ نورانی چہرے ہیں، ان سے کیا کرایہ لینا ہے، بغیر کرائے کے ان کو بٹھا لیا۔ کشتی کا سفر شروع ہوا، تھوڑی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیز پکڑی اور زور سے مار کے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ وہ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ ہم نے تو ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، آپ نے الٹے ان کی کشتی ہی توڑ دی۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے معذرت کی، سفر آگے گئے،
آگے جا کے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، حضرت خضر نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، کہا آپ نے یہ کیا کیا ایک معصوم جان؟ حضرت خضر نے کہا میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، آپ کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا معذرت کی کہ مجھے ساتھ رکھ لیں، اب دوبارہ اگر میں کسی بات پر اعتراض کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ آگے جا کے سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے، پرانا زمانہ تھا، ہوٹل ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ ان بستی والوں کو کہا مسافر ہمیں ٹھہرا لو، انہوں نے کہا نہیں جی، نہ کسی نے پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ کسی نے رہنے کے لیے جگہ دی۔ بڑی حیرانگی ہوئی، یار کیسے بے مروت لوگ ہیں۔ ان بے مروت لوگوں کی بستی سے نکل رہے تھے، دیکھا ایک دیوار بالکل گرنے والی ہے۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو دھکا دیا، اس کو گرا دیا، اور گرا کے اس دیوار کو سلیقے سے دوبارہ اچھی طرح بہترین تعمیر کر دیا۔ جب تعمیر کیا، حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان سے اس کا کرایہ لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے، یہ تو بے مروتے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری مہمانی سے انکار کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا تھا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اللہ کے غیبی نظام کی اور بہت سارے واقعات سمجھے۔ فرمایا اب میں تجھے بتا دیتا ہوں تینوں واقعات کیسے ہوئے۔ پہلی کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ وہ کچھ بھائیوں کی تھی، اور اس میں سے کچھ بھائی جو ہیں وہ معذور ہیں، اور 2-3 بھائی جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، سب کے لیے کماتے ہیں۔ آگے ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے، وہ جو نئی اچھی کشتی ہوتی اس کو چھین لیتا ہے۔ میں نے اس لیے ان کا تختہ توڑ دیا تاکہ بادشاہ کشتی چھین نہ سکے اور ان غریبوں کا کام چلتا رہے۔ جس بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس بچے کو اگر زندہ رکھا جاتا، اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو ایک بدترین گناہ اور کفر میں مبتلا کر دینا تھا۔ تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور اولاد دے دے گا، اور وہ ماں باپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور میں نے وہ جو دیوار جو ہے جس کو درست کیا ہے، وہ دیوار یتیم بچوں کی ہے، لاوارث بچوں کی ہے، اور ان کے والد اور بڑے جب فوت ہوئے وہ اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے تھے، اور وہ خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا کر گئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ کر گئے ہیں اللہ میرے بچے جب اس قابل ہو جائیں تو یہ خزانہ ان تک پہنچا دینا۔ بچے ابھی اس قابل ہوئے نہیں، دیوار گرنے والی ہو رہی ہے، اگر دیوار گر گئی تو ان بچوں کا خزانہ کوئی دوسرا لوٹ لے گا۔ میں نے اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے تحت ان بچوں کو اس خزانے تک پہنچا دیں گے۔ اس واقعہ میں ہے تو بہت کچھ ہے بھائی، بس بنیادی ایک بات جس کی ہم میں سے ہر کسی کو ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری عقل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتی، چونکہ عقل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بالکل بچی اور بالکل زیرو پر ہے۔ دیکھیں بھائی، ایک بچہ وہ ہے جو پرائمری پاس ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ اس کی کوئی مثال بنتی نہیں۔ ایک بچہ پرائمری پاس ہے، اسے کسی بڑے سرجن کے پاس لے جاؤ، سرجن جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں، اس بچے کو کہو بیٹا یہ جو اتنے بڑے سرجن ہیں یہ جو سرجری کر رہے ہیں بتاؤ انہوں نے کس طرح کی ہے، کیسے کریں گے، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے۔ بھائی وہ پرائمری والا بچہ کچھ بتا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی سمجھ سے یہ بہت اوپر ہے۔ بالکل اسی طرح کس کو کب موت آ رہی ہے، کب نہیں آ رہی، کس کو کیسی اولاد مل رہی ہے۔ کسی کا 2 بھائی ہیں، ایک کا کاروبار بہت اعلیٰ ہے، دوسرے کا کاروبار ادنا ہے، جس کا کاروبار نہیں چل رہا اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، اور دوسرا بھائی ہے جس کے اولاد نہیں ہے اس کا کاروبار بہت اعلیٰ ہے۔ عقل یہاں کہتی ہے الٹ ہونا چاہیے، جس کے اہل و عیال اور اولاد ہیں اس کا کاروبار اچھا چلنا چاہیے تاکہ اس کا گزارا ہو جائے، اور جس کے پاس اولاد اہل و عیال کنبہ خاندان نہیں ہے اس کا ہلکا پھلکا کاروبار بھی چلتا رہے تو کام چل سکتا ہے، لیکن معاملات الٹ ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھے، ہمیں حکم ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ بھائی ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کیا رہنا؟ راضی رہنا۔ چونکہ یہ جو 15واں پارہ ہے یہ سارا واقعات پر مشتمل ہے،
قرآن کریم نے حضرت ذوالقرنین کا یہاں ذکر کیا۔ یہودیوں نے مکہ والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ ان سے پوچھئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان سے پوچھئے ذوالقرنین کون ہے؟ اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ جب یہ سوال کیا گیا تو قرآن کریم نے ذوالقرنین کی تفصیل بتا دی۔ وہ کہ اللہ کے نیک بندے تھے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا، پوری دنیا کو فتح کیا۔ سفر کرتے کرتے زمین کے کنارے پر پہنچے، وہاں کے کچھ لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ جن پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، ہمارے پورے علاقے کا امن تباہ کر دیتی ہے، آپ کی بڑی مہربانی، ہم آپ کو مالی ہر طرح کی مدد دیتے ہیں، یہاں کوئی ایسا بند باندھ دیجئے، ایسی دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ اس قوم کے ظلم سے بچے رہیں۔ قرآن نے اس قوم کا ذکر یاجوج ماجوج کے لفظ سے کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ فرمائش کی تو ذوالقرنین نے کہا مجھے پیسے اور مال کی تو ضرورت نہیں، وہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا۔ قرآن نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے وہ اللہ کی توحید پر تھا، نیک آدمی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سکندر یونانی ہے، سکندر یونانی نہیں، وہ تو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ بہرحال ذوالقرنین نے یہ کہا کہ مال میرے پاس بہت ہے، تم افرادی قوت مجھے دو، اور اس علاقے کے سارے لوگ ذوالقرنین کے ساتھ لگے۔ ذوالقرنین نے وہاں دیوار بنا دی، ذوالقرنین نے وہاں کیا بنا دی؟ دیوار بنا دی، اور اس قوم کو وہاں بند کر دیا۔ اور وہ قوم جو یاجوج ماجوج ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ قوم دوبارہ نکل آئے گی اور زمین پر بڑا فساد مچائے گی، اور جب ان کا فساد حد سے بڑھے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ان کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیں گے، موت کے آغوش میں لے جائیں گے۔ قرآن جب اس واقعہ کو بیان کرتا ہے نا تو 1400 سالوں سے بے دین مستشرقین ہنستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اس وقت تو پوری دنیا کی ایک ایک چیز سامنے آ گئی ہے، یہ دیوار کہاں ہے، یہ پہاڑ کہاں ہے، یہ قوم کہاں ہے جناب؟ اب تو اگر وہ زمین پر موجود ہوں تو چھپ نہیں سکتے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھپ نہیں سکتے۔ ہم انہیں کہتے ہیں جناب تمہاری تو اوقات ہی نہیں، تمہارا تو منہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ شروع میں تم یہ کہتے تھے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، فلاں حرکت کر رہی ہے، کس کے پیچھے؟ جی چاند کے پیچھے، کبھی کہتے تھے سورج کے ساتھ۔ تم آئے دن اپنے اپنے نظریے بدلتے رہتے ہو۔ پہلے کہتے تھے زمین کا ایک چاند ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اور بھی چاند ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی پتہ نہیں کتنے چاند ہیں زمین کے۔ بھائی سائنسدان دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ جس وقت تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت تم نے دعویٰ کیا تھا کہ بس زمین کی آبادی یہی ہے، پھر بعد میں امریکہ دریافت ہو گیا۔ جب تک آسٹریلیا کا جزیرہ تمہیں نہیں ملا تھا اس وقت تک تم یہ کہہ رہے تھے کہ زمین پر مزید انسانوں کی یا مزید آبادی کا کوئی اور علاقہ باقی نہیں ہے، بعد میں وہ دریافت ہو گیا۔ اب آئے دن نئی سے نئی چیزیں دریافت کر رہے ہو تم جناب، ایک انسانی جسم میں کہہ دیتے ہو یہ چیز اس طرح ہے۔ بھائی میڈیکل نے اب دن رات اپنے نظریات کو تبدیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ جناب تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو سمجھ لیا؟ تم ابھی تک اپنی آنکھ کے نظام کو نہیں سمجھ سکے۔ اب دن رات آنکھ پر تحقیق ہو رہی ہے، ایک حصے کی تحقیق مکمل کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آنکھ کی تحقیق اب کیا ہوگی؟ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آنکھ کے پیچھے ایک اور جہان نکل آتا ہے، ایک اور چیز دریافت ہو جاتی ہے، اس سے آگے والے دریافت ہو جاتی ہے۔ جناب تم ابھی تک اپنے جسم کی دریافت کو مکمل نہیں کر سکے، اس پورے نظام کو کہاں دریافت کرو گے؟ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تک صرف انسانی جسم کی دریافت مکمل نہیں ہوئی ہے، تو جناب جب تم اپنے پورے جسم کی دریافت کو مکمل نہیں کر سکے ہو تو پوری کائنات کو تم نے کہاں سے دریافت کر لیا ہے؟ خام خواہ اعتراض کرتے ہو۔ قرآن کریم نے 15ویں پارے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 16واں پارہ بھائی سارا کس پر مشتمل ہے؟ واقعات پر۔ حضرت زکریہ بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جل جلالہ نے بڑھاپے میں ان کو بیٹے دیے، نام بھی رکھ دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم ان بیٹے کو کیا بنائیں گے؟ نبی بنائیں گے۔ قرآن کریم میں 2 نبیوں کے ایسے موقع پر اولاد کا ذکر ہے کہ اسباب کے تحت اس وقت اولاد مل نہیں سکتی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کو صرف اولاد نہیں دی، اولاد بھی دی، نیک بھی دی، اور وہ اولاد آگے نبی بھی بنی۔ بھائی وہ اولاد آگے کیا بنی؟ تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھا رہے ہیں، جناب تمہارے یہاں کوئی کام ناممکن ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں ناممکن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بھائی ذرا بیدار ہو کے میری بات سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا، حضرت ابراہیم دونوں بزرگوں کے واقعات ذکر کیے، دونوں کو اولادیں کب ملی؟ بڑھاپے میں، جس وقت اسباب کے تحت اولاد ملنے کا کوئی تصور۔ اللہ جل جلالہ نے ان دونوں بزرگوں کو اولاد دے کر مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا؟ تمہارے یہاں کوئی بیماری لا علاج ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں ہم شفا دینے پر آئیں۔ مجھے ایک عالم دین نے سنایا کہ میرے فلاں عزیز بوڑھے ہو گئے، وہ ان کا جسم بالکل کبا تھا، جس کو پنجابی میں کبڑا کہتے ہیں، کوئی مرض تھا، ساری زندگی ان کا مرض سمجھ نہیں آیا، بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے، گلی سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی بچے نے اینٹ ماری، اوپر سے کسی بچی نے کیا ماری؟ اینٹ ماری، وہ ان کی کمر میں لگی، اس رگ پر لگی جس کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ کبڑے تھے، ڈاکٹروں کو سمجھے۔ جیسے ہی وہ اینٹ لگی وہاں زخم ہوا، وہاں زخم سے خون نکلا، اگلے دن سیدھے ہو گئے۔ اگلے دن کیا ہو گئے؟ سیدھے ہو گئے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا تھا جناب ساری زندگی علاج کر کے ڈاکٹر کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں ناممکن اور مایوسی کا کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں بھائی جتنی اب تک زندگی گزری ہے، اس نے یہ سبق سکھایا ہے کہ جہاں بھی کمی رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کمی رہی ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر مانگے گا، ناممکن کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے ٹھہر جائے، کسی بیماری کے لا علاج ہونے کی کیا اوقات ہے یہ اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بے علاجوں کو، مادرزاد نابینوں کو آنکھیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کی والدہ کی پوری تفصیل میرے اور آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ جل جلالہ نے وہی اپنے غیبی نظام، بھائی میں بار بار لفظ بول رہا ہوں کہ کون سا نظام؟ غیبی نظام کے تحت روئے زمین پر ایسا وقوع نہیں ہے کہ بغیر والد کے نر اور مادہ کے کسی جاندار کی پیدائش ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے غیبی قدرتی تکوینی نظام کے تحت حضرت مریم علیہ السلام کو امید دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں ان کے یہاں اولاد پیدا کر دی، اور بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانوں میں اپنی نشانی بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جو کلام کیا، کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ عظیم الشان تقریر کرے، ایسی تقریر کرے کہ سارے علم والے دھنگ ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سارے لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر لیا، ان کو تانا دیا کہ تو نبیوں کی بیٹی ہے، نبیوں کی اولاد ہے، یہ تیرے پاس بچہ بغیر باپ کے کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم نے کیا کہا؟ اسی بچے سے پوچھ لو، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ اب وہ بچہ جو ابھی 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا ہے، ماشاءاللہ جب اس نے تقریر شروع کی تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملے گی، وجعلنی نبیا، میں نبی بنوں گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، مجھے اللہ جل جلالہ نے بابرکت بنایا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ یہ بھائی کتنے دن کا بچہ ہے؟ 2-3 دن کا بچہ کبھی بولتا ہے؟ یہاں تو 2-3 دن کے بچہ ایسا بولا، یہ بھی بتا دیا آگے جا کے نبی بنوں گا جناب، آگے جا کے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گی؟ تو بھائی یہ واقعات سارے کیا بتا رہے ہیں؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔
قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں وہ کافر تھے اور نمرود کی وزارت پر فائز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نرمی سے ان کو سمجھایا، لیکن ان کے والد نے ان کو بڑے سخت کلمات کہے، ان کو یہ کہا اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل نہ گھبرائے۔ قرآن حضرت ابراہیم کی استقامت کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ بھائی ہمیں تو نیند آ رہی ہو نا تو ہمارے لیے تو تراویح پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی استقامت دی، جہاں اللہ کا حکم آیا اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، نہ اپنی جان کی پرواہ نہ اپنے خاندان کی پرواہ۔ حقیقت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کا تو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، حضرت ہارون کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ قرآن کریم نے ان سارے نبیوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے۔ بھائی میری بات سمجھنا، قرآن فرما رہا دنیا کا نظام ہے، اچھوں کے بعد ان کے اولادوں سے نکمے آ جاتے ہیں، یہ دنیا میں چلتا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک شخص بہت بڑے عالم دین ہیں تو بھائی آگے بیٹے پوتے جا کے بے دین اور دہریے پیدا ہو گئے، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا پیدا ہو گئے۔ علامہ اقبال خود کیا ہے اور اس کے بیٹے کی باتوں سن لو وہ کیا کرتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ کسی کے بس اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر، اور بھائی بیٹا کیا نکل آیا؟ اللہ کا باغی نکل آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی کہنا، لیکن آپ کے چچا بدبخت ابو لہب کو دیکھ لو وہ کیا کرتا رہا۔ ابو لہب کیا کرتا رہا؟ قرآن کریم نے فرمایا یہ ہمارا ایک قدرتی نظام ہے، اس کے تحت ایسا ہی ہونا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا سورہ مریم کے آخر میں فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہر کسی کا جذبہ ہے اور یہ فطرت ہے ہماری، یہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے معاشرے میں عزت ملے۔ کیوں بھائی؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں دوسرے میرا احترام کرے، یہ میرا اور آپ کا فطری جذبہ ہے، یہ غلط جذبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان صاحب ایمان ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ جل جلالہ خود بخود اس کا احترام پیدا کر دیتے ہیں۔ کیسے پیدا کرتے ہیں اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں میں اعلان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا احترام بھائی عام لوگوں میں پیدا۔ آپ دیکھو گے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی عزت دیتے ہیں۔ بھائی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ خاص قسم کی عزت اور احترام دیتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیکی کی قدر ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے مرنے کے بعد کیا قدر و قیمت ہوگی۔ کیوں بھائی اللہ کے ولیوں کی زمین پر قدر ہے یا نہیں؟ علم والوں کی قدر ہے کہ نہیں؟ تقوی والوں کی قدر ہے یا نہیں؟ جو قرآن کریم اچھا پڑھے تو وہ دنیا میں اپنی قدر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ میں اکثر بچوں کو جو ہمارے نئے نئے حافظ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لوگ ان کو داد دیتے ہیں، تو میں اکثر ان بچے کو بتاتا ہوں بیٹا ابھی آپ چھوٹے سے ہو، ابھی آپ نے صرف الفاظ اچھی طرح پڑھنے سیکھے ہیں تو معاشرہ دوسرے آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ آپ جب اس کتاب کو صحیح طرح سیکھو گے، اس پر عمل کرو گے، اس کے علم کو آگے بڑھاؤ گے، اللہ تعالیٰ اور احترام پیدا کریں گے۔ اور بھائی پھر 16ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ پورا تقریباً آدھے پارے کے لگ بھگ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل ذکر کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کس طرح دی اور پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوا، پھر جادو میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی ٹیم کو کیسے شکست دی، اور پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کی، قرآن کریم نے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ بس ایک بات آپ سے عرض کروں،
حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن بھائی کون تھے؟ یہودی۔ بھائی بولو میرے ساتھ، سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ اور یہودیوں کے بارے میں ان کو دعویٰ تھا، ان کو گمنڈ تھا کہ ہم سے بڑا دین کا عالم زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ صرف گمنڈ ہی نہیں نا، یہ حقیقت تھی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی انسانیت تھی، ان میں سب سے زیادہ آسمانی علم رکھنے والی بھائی کون سی قوم تھی؟ یہودی۔ یہودیوں سے بڑا آسمانی کتابوں کو جاننے والا، نبیوں کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ خود یہ نبیوں کی اولاد ہیں، سارے نبی، سب سے زیادہ نبی ان میں آئے، سب سے زیادہ آسمانی کتابیں ان میں آئیں۔ قرآن کریم نے جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نا سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ، تو سارے یہودی بڑے بڑے ان کے علم والے دم دبا کے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اپنے ہمارے باپ دادوں کی اتنی تفصیل جو ہے وہ نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہماری کتابوں میں پتہ ہے، روئے زمین پر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بیان کر دیا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بھائی یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہودی علماء خود تنہائیوں میں جا کر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کرتے کہ بھائیو ہمارے باپ دادوں کی تاریخ کو اتنی تفصیل سے یہ آخری نبی اور اس کی کتاب بیان کریے، اتنا تو ہمیں نہیں پتا، اتنا تو ہمیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً کیا ہے؟ اللہ کے۔ اور بھائی آپ کو یاد ہے، بھائی ذرا تھوڑے سے بیدار ہو جاؤ، آپ کو یاد ہے میں نے کچھ مہینے پہلے اسرائیل کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کی جو تقریر ہوئی برطانیہ میں، ابھی تک وہ نظر بند ہے بڑھاپے میں، جس طرح سعودیہ میں مفتی اعظم کا ایک منصب ہوتا ہے نا بھائی، جس طرح سعودیہ میں مفتی اعظم کا کیا ہوتا ہے؟ ایک منصب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم ہیں، اسرائیل میں بھی ایک منصب ہوتا ہے، اور وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے جمعے کی تقریر میں ان کا خطاب کے کچھ حصے آپ کو سنائے تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا، انہوں نے کافی تفصیلی کافی نکات بیان کیے، ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یار جو آخری نبی جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئی ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ۔ اس نے لفظ مصطفیٰ کی تحقیق بیان کی۔ جب یہ بات بیان کی تو ابھی 2-4 سال پہلے اسرائیل میں تہلکہ مچ گیا اور سارے یہودی باغے دوڑے کہ اگر ہمارے مفتی اعظم کی یہ باتیں باہر پہنچ گئیں تو جناب ہم کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ لیکن بھائی وہ باتیں باہر پہنچ گئی، اسرائیل کو اب ان کو نظر بند کرنا پڑا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی، قرآن کی صداقت اور سچائی ایسے ہے، قرآن نے کیا کہا؟ ذرا اس آیت کا لطف لوہا پڑھ کے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کریں گے، اللہ قرآن کی سچائی کو ثابت کریں گے۔ بھائی ایک نکتہ سناؤں آپ کو؟ ایک ابھی برطانیہ کے ایک عالم ہیں، وہ نو مسلم ہے، پروفیسر ہیں، نئے مسلمان ہوئے، وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، 2001 میں مسلمان ہوئے، ابھی تقریباً کو 45-50 سال کی عمر میں۔ ان کے سامنے کچھ بے دین پروفیسروں نے گھیر لیا، اصحاب کہف کے واقعہ پر ذکر کیا، پکڑ لیا ان کو کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 309 سال کوئی بندہ سویا رہے۔ پہلے تو میڈیکل کے اعتبار سے اتنا لمبا سونا ممکن ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی تمہاری زبان میں یہ مر گئے تھے، 309 سال کے بعد بھائی دوبارہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ اس کو زج کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ جواب پر اگر قرآن کی آیتیں پڑھے وہ قرآن کو مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس واقعہ میں کوئی ایسی چیز نکال، کیا؟ کوئی ایسی چیز نکال، میری مدد کر تاکہ میں ان کو لاجواب کر سکوں۔ کئی دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اس واقعہ پر غور کرتے رہے۔ ایک عجیب انکشاف ہوا اس عالم، ابھی زندہ ہے وہ پروفیسر،
اور کوئی بڑی عمر نہیں ہے، 50 سال عمر ہوگی انہوں پر اللہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3-4 دن دعا مانگی نا، ایک عجیب انکشاف ہوا۔ وہ کیا؟ اصحاب کہف کتنے دن سوتے رہے؟ 309 سال کا، ایسے ہی ہے۔ یہ واقعہ پر غور کرتے 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 جب غیبی اللہ کا نظام حرکت میں آتا نا تو بند تہیں خود بخود کھل جاتی۔ وہ غور کرتے کرتے ان الفاظ پر ایک دن ویسے ہی اس کے دل پر آیا کہ قرآن نے یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ 2-2.5 رکوع میں جو بیان کیا ہے، اس کے الفاظ کتنے ہیں؟ وہ الفاظ جب گننے لگے تو اصحاب کہف بھائی کتنا عرصہ سوئے؟ اس واقعہ کو قرآن نے جن لفظوں میں بیان کیا، جب اس نے لفظ گنے تو الفاظ بھی 309 ہیں۔ الفاظ بھی کتنے؟ لفظ اتنے ہی بنتے۔ اب یہ کہ ریاضی کا کلیہ اس کے ذہن میں آ گیا، اور اس نے ان سارے پروفیسروں کو اگلے دن پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا ادھر آؤ، قرآن کی سچائی کی تمہیں ایک ریاضی کی دلیل دوں۔ تمہیں اعتراض یہ تھا کہ 309 سال کیسے سوئے؟ اس پورے واقعہ کے الفاظ گنو۔ سب نے الفاظ گنے تو کتنے؟ 309۔ اس نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دعویٰ 1400 سال پہلے کیا گیا ہو، آج تک یہ 309 الفاظ کی بات کسی نے نہیں کی، یہ آج میں نے گنے ہیں، میری طبیعت اس طرف گئی ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کتنا عرصہ سوئے؟ 309 سال۔ تو قرآن نے اس واقعہ کو بیان بھی کتنے لفظوں میں کیا؟ یہ اتفاق ویسے ہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اب چونکہ وہ بھی ریاضی کے ماہر تھے، انہوں نے جب الفاظ گنے تو قرآن کے اس عددی صنف نے، میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ ہاں، ادب کی ایک صنف کیا ہے؟ علم الادب۔ اس عددی صنف نے ان کو ایسا پکڑا، ایسا پکڑا، انہوں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے کہ قرآن نے کہا صحابہ کہف 309 سال سوئے، اور جب ان کی اس واقعہ کو بیان کرنے لگا وہ بھی کتنے الفاظ میں؟ تو قیامت تک ریاضی کے بڑے بڑے ماہرین قرآن، اس طرح کے واقعات اگر میں آپ کو قرآن میں سنانے لگوں نا تو ایسے ایسے واقعات ہیں، اور قرآن نے خود کہہ دیا تھا قیامت تک میں اپنی حقیقتوں کو اس طرح بیان کرتا رہوں گا۔ جس طرح دنیا اس کتاب پر اعتراض کرے گی، اللہ اس کی سچائیوں کو بھی لاتے رہیں گے۔ تو میں یہ واقعہ اس بات پر سنا رہا تھا کہ 16ویں پارے کا تقریباً بہت بڑا حصہ حضرت موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے۔ جب قرآن نے اس کو بیان کیا تو خود بنی اسرائیل اور خود یہودی حیران رہ گئے، اور اپنی نجی مجلسوں میں مانا کہ جناب اتنی تفصیلات سوائے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کو کسی اور کے علم میں ہو نہیں سکتی۔ تو بھائی اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، ہم بھی بہت سی حقیقتوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ بس ہمیں عمل کرنا، ہمیں دین کے اعتبار سے بڑی بڑی سچائیوں کا پتہ ہے کہ یار ہمارے دین نے یہ جو کہا، یہ بات اس وقت ہر کوئی یہ کہتا ہے یار بے اولاد کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو، سنت کے مطابق کرو۔ میں اگر یہاں سے شروع ہو جاؤں نا، مجھ سمیت یہاں تک ہم میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا بھائی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے کہ سادہ؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کہتا ہو دھوم دھام سے؟ ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہماری شادیوں میں ہندو والی رسمیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا کیا پتہ چلا؟ مجھ سمیت، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں سب کو صحیح بات کا پتہ ہے، لیکن ہم صحیح بات پر عمل کے لیے تیار۔ یہودی بھی یہی کرتے تھے، صحیح بات کا پتہ ہے لیکن اس پر عمل، تو بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر پکڑے جائیں گے۔ اللہ کہے گا جب علم صحیح پہنچ گیا تم تک تو تم نے عمل صحیح کیوں نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں نا علم تو ہمارے پاس کھرا اور صحیح آئے، لیکن اس سے آگے والی بات نہ کریں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ مشکل ہے۔ بھائی اگر وہ مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر میدان محشر میں سوال یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کیوں؟ بھائی آخری بات یہ سوال ہوگا کہ نہیں؟ میدان محشر کے 5 سوالوں میں ایک سوال کیا ہے؟ اپنے علم پر عمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی